السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک عقل اور دانائی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس کا نام ہے سونے کی تلوار۔ تم مجھے سونے کی ایک اتنی مضبوط تلوار بنا دو جو کبھی نہ ٹوٹے۔ میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا، مگر میری شرط یہ ہے کہ ہم ایک معاہدہ لکھیں گے کہ اگر تلوار ٹوٹ گئی تو اس معاہدے کے تحت تم معاوضے کے حقدار نہیں رہو گے۔ اس صورت میں تم سے معاوضہ واپس لے لوں گا۔ بولو، منظور ہے؟ رئیس کی شرط نے اسے حیرت زدہ کر دیا۔ وہ ایک بہترین صنار تھا، سونے کی چیزیں بہت مہارت سے بناتا تھا، چیزیں تیار کرتا اور بازار میں فروخت کر دیتا، لیکن اس کے پاس ایسا گاہک آج تک نہیں آیا تھا۔ سونار کچھ دیر تک سوچ میں ڈوبا رہا۔ آخر اس نے کہا، منظور ہے، معاوضہ اپنی مرضی کا لوں گا۔ آئیے معاہدہ لکھتے ہیں۔ انہوں نے اسی وقت فولاد کی ایک پلیٹ پر معاہدے کے الفاظ لکھے۔ الفاظ یہ تھے: میں عبداللہ صنار، شہر کے رئیس حارث بن زید کو سونے کی نہ ٹوٹنے والی تلوار بنا کر دے رہا ہوں۔ رئیس کو اس کا معاوضہ 2 لاکھ دینار فوری طور پر ادا کرنا ہوگا۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو پھر وہ 20 سال تک میری زندگی میں مجھے اور میرے مرنے کے بعد میری اولاد کو اس تلوار کا معاوضہ ماہانہ 1000 دینار ادا کرتا رہے۔ تاہم اگر یہ تلوار ٹوٹ گئی تو میں کسی معاوضے کا حقدار نہیں رہوں گا۔ رئیس نے اتنے زیادہ معاوضے پر اعتراض کیا تو سونار نے کہا، میری یہ شرط منظور ہے تو تلوار بنا دیتا ہوں، ورنہ آپ جا سکتے ہیں۔ آخر رئیس مان گیا۔ جس وقت یہ معاہدہ لکھا گیا اس وقت سونار کے بیٹے مدثر کی عمر 10 سال تھی۔ اس نے جو تانگا باہر کھڑا دیکھا تو وہ جا کر اس پر بیٹھ گیا۔ تانگے اور گھوڑے کو دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ رئیس معاہدہ طے کر کے باہر نکلا تو اس نے سونار کے لڑکے کو تانگے پر بیٹھے دیکھا۔ یہاں کیوں چڑھے بیٹھے ہو؟ جی، مجھے تانگے کی سواری کا شوق ہے۔ میں پہلے کبھی تانگے پر نہیں بیٹھا، لڑکے نے جواب دیا۔ چلو آؤ، تمہارا شوق پورا کر دیتے ہیں۔ اس طرح سونار کا بیٹا تانگے پر سواری کرتا رئیس کی عالی شان حویلی تک پہنچ گیا۔ تب رئیس نے اسے کہا، یہ ہے میری حویلی، اب تم واپس جاؤ۔ رئیس کا کوچوان اسے واپس لے کے گھر تک پہنچا۔ سونار نے بیٹے کو آتے دیکھا تو اس سے پوچھا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ جی، میں وہ تانگے کی سیر کرنے چلا گیا۔ وہ بولا، دیکھو بیٹا، میرے بعد تمہیں ہی سارا کام سنبھالنا ہے۔ میں تمہیں کہیں جانے سے نہیں روکتا، لیکن احتیاط اچھی چیز ہے۔ دوسرے دن سونار نے اس پر کام شروع کر دیا۔ اس نے ایک ماہر کیمیا دان کو کچھ معاوضہ دے کر اس کی خدمت بھی حاصل کی اور اس کے مشورے کے مطابق سونے میں کچھ ایسی کیمیائی چیزیں ملا دی جس سے سونا فولاد سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ اب اس سے ایک ناقابل شکست تلوار بنائی جا سکتی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے اس سونے کی بالکل ایک جیسی 2 تلواریں بنائیں۔ ایک تلوار اس نے احتیاطاً اپنے پاس رکھی اور دوسرے رئیس کے حوالے کی اور اس سے کہا، اب آپ مجھے 2 لاکھ دینار دیں یا 1000 دینار ماہوار میرے گھر بھیج دیا کریں۔ اس نے قسطوں میں معاوضہ دینا پسند کیا، مگر جب وہ گھر پہنچا تو اس کی نیت بدل گئی۔ اس نے معاوضے کی ادائیگی سے بچنے کے لیے ایک پیشہ ور چور کو ساتھ ملایا اور اس کے ذریعے سونار کے گھر سے معاہدے کی پلیٹ اڑا لی اور اسے دریا میں بہا دیا۔ سونار کے پاس اب کوئی ثبوت نہ تھا۔ اس صدمے سے وہ ایسا بیمار پڑا کہ کچھ ہی عرصے میں مر گیا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ سونار کا بیٹا جوان ہو گیا۔ اسے باپ سے سونار کا کام صحیح طرح سیکھنے کا موقع نہ ملا تھا، اس لیے اس نے فکر و فاقہ سے تنگ آ کر محنت مزدوری شروع کر دی۔ مختلف چھوٹے موٹے کام کرتا رہا۔ آخر اس نے ماہی گیری کا کام اپنا لیا۔ ایک دن ایک بہت بڑی مچھلی اس کے ہاتھ لگی۔ اس کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے ایک پلیٹ برآمد ہوئی جس پر ایک معاہدہ تحریر تھا۔ معاہدے کو پڑھ کر وہ حیران رہ گیا، کیونکہ یہ وہی معاہدہ تھا جو اس کے باپ اور رئیس کے درمیان طے پایا تھا۔ وہ حیران ہوا کہ اس کے گھر میں تو آج تک 1000 دینار ایک بار بھی نہیں پہنچے تھے۔ گھر آیا اور اپنے باپ کی حساب کتاب کی کاپیوں کو کھنگالنے لگا۔ قسمت اس کا ساتھ دے رہی تھی۔
ایک ڈائری سے اچانک اسے ایک پرچی نیچے گری پڑی ملی۔ اس نے اسے اٹھا کر پڑھا تو خوشی سے اچھل پڑا۔ اس پر لکھا تھا، گھر میں ایک دوسری سونے کی تلوار فلاں جگہ دفن ہے۔ رئیس نے بے ایمانی کی تو وہ دوسری تلوار ہمیں انصاف دلوائے گی۔ نوجوان مدثر نے اس پرچی کو چھپا لیا اور معاہدے والی پلیٹ قاضی کی عدالت میں لے گیا۔ اس طرح مقدمہ دائر ہو گیا۔ مقدمہ یہ تھا کہ رئیس ان کا قرض ادا نہیں کر رہا۔ عدالت نے رئیس کو طلب کر لیا۔ وہ حیران و پریشان عدالت میں حاضر ہوا۔ اس وقت مدثر نے اسے پہچان لیا۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ اس رئیس کے تانگے پر سیر کرتا اس کی حویلی تک گیا تھا۔ رئیس کو عدالت میں معاہدہ پڑھ کر سنایا گیا۔ وہ اس معاہدے سے انکار تو کر نہیں سکتا تھا، البتہ اس نے فوراً کہا، میں رقم ادا کرنے کا ہرگز پابند نہیں ہوں، کیونکہ تلوار ٹوٹ چکی ہے۔ معاہدے میں یہی تحریر ہے۔ اس کی بات سن کر سنار کا بیٹا دھک سے رہ گیا، لیکن وہ بہت ذہین تھا۔ باپ کے ہاتھ کی لکھی پرچی وہ پڑھ چکا تھا، چنانچہ اس نے فوراً کہا، جناب، تلوار ٹوٹی نہیں، اس کے پاس موجود ہے۔ آپ مجھے صرف آدھے گھنٹے کی مہلت دیں، میں ثابت کر دوں گا کہ تلوار نہیں ٹوٹی۔ قاضی نے اسے آدھے گھنٹے کی مہلت دے دی۔ وہ فوراً اپنے گھر آیا، زمین سے سونے کی دوسری تلوار نکالی اور عدالت میں حاضر ہو گیا۔ تلوار دیکھ کر رئیس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ سنار کی چالاکی کو بھانپ گیا، مگر اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے مدثر کو پوری مدت کے دینار ادا کرنا پڑے۔ اس طرح وہ بالکل کنگال ہو گیا اور سنار کا بیٹا اس کی ساری دولت کا مالک بن گیا۔